کیا ہو اگر قیادت کے بارے میں ہماری ساری سوچ ہی غلط ہو، اگر یہ کوئی عہدہ یا طاقت کا نام نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور انسانی چیز ہو؟ چلیں آج قیادت کے اصل جوہر کو سمجھتے ہیں، جو قربانی، کردار اور مقصد سے بنتا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ سمجھیں کہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ سب ورلڈ کپ اٹھانے کو تو تیار ہیں، لیکن بالٹی اٹھانے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ اس گمنام اندیکھی محنت اور قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ہر بڑی کامیابی کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ تو آج ہم قیادت کے اسی سفر کو ذرا قریب سے سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ کپ سے پہلے بالٹی اٹھانا کیوں ضروری ہے، قیادت کی سوچ وقت کے ساتھ کیسے بدلی، تنقید کا تحفہ کیا ہے، دیوار سے پہلے کردار کیوں اہم ہے، ایک لیڈر کا سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے، اور آخر میں ایک لیڈر کا اصل کام کیا ہے۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر چمکتی کامیابی کے پیچھے خاموش کٹھن محنت کی ایک بہت لمبی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے 9 سال کے اسکول کے بچوں کی۔ ان میں سے ایک آگے چل کر کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام بنا۔ اس کی عوامی جیت یعنی ورلڈ کپ تو سب نے دیکھا، لیکن اس جیت سے پہلے روزانہ کی ایک اندیکھی قربانی تھی۔ وہ پریکٹس کی گیندوں سے بھری بالٹی جسے اٹھانے کا کام اس نے اپنے ذمے لیا تھا۔ تو اصول سیدھا ہے، شان و شوکت سے پہلے ہمیشہ گمنام محنت آتی ہے۔ اب ذرا یہاں مقرر کے اپنے سفر پر نظر ڈالیں۔ ٹینس میں پاکستان کی نمائندگی سے لے کر کمرشل پائلٹ بننے اور پھر فائٹر پائلٹس کو تربیت دینے تک، یہ سارے مختلف کردار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصل چیز عہدے نہیں بلکہ وہ سفر اور وہ قربانیاں ہیں جو اس راستے میں دی جاتی ہیں۔ پہچان سفر سے بنتی ہے، عہدے سے نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ قیادت آخر ہے کیا، اور تاریخ میں اس کا تصور اتنے ڈرامیٹک انداز میں کیوں اور کیسے بدلا ہے؟ قیادت دراصل کوئی عہدہ یا نام نہیں، یہ ایک کام ہے۔ یہ صرف کچھ مہارتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ عادتوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی یہ کچھ ہونے کا نام نہیں بلکہ مسلسل کچھ کرنے کا نام ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قیادت کا مرکز بھی بدلتا رہا ہے۔ پہلے دور تھا جسمانی طاقت کا، جیسا کہ چنگیز خان، پھر صدیوں بعد قیادت کا انحصار دماغی طاقت پر ہوا، جیسے آئنسٹائن، اور آج ہم اس دور میں ہیں جہاں قیادت کا تعلق دل سے ہے، یعنی انسانیت اور مہربانی سے۔ تو پھر دل سے کی جانے والی اس قیادت کا حتمی مقصد کیا ہے؟ بہت سیدھا سا ہے۔ اس کا مقصد ان لوگوں کی خدمت کرنا اور انہیں آگے بڑھانا ہے جن کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک لیڈر کی سب سے پہلی ذمہ داری ہی دوسروں کی فلاح اور ترقی ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسی عادت پر جو کسی بھی لیڈر کے لیے سمجھیں کہ سب سے ضروری ہے، اور وہ ہے نہ صرف تنقید کو برداشت کرنا بلکہ خود آگے بڑھ کر اسے تلاش کرنا۔ یہ ایک سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی سیکھنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس کے پاس کوئی کوچ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اصل میں کتنے تیار ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس کوچ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کوچ کا بنیادی کام ہی تنقید کرنا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو کھری تنقید سے ایک قسم کی الرجی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے بہترین لوگوں کو دیکھ لیں، ہر اولمپک گولڈ میڈلسٹ یا پھر بابر اعظم جیسے ٹاپ کلاس کرکٹرز، یہ سب مثالیں بتاتی ہیں کہ بلندی پر پہنچنے کے بعد کوچنگ کی ضرورت ختم نہیں ہوتی بلکہ سچ پوچھیں تو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں قیادت کی بالکل روح تک، اس کی بنیاد تک، وہ چیز جس پر ہر چیز کھڑی ہے، یعنی کردار۔ ذرا دیوار چین کی مثال پر غور کریں۔ اس کو بنانے میں کوئی 1-2 سال نہیں، پورے 300 سال لگے، ان گنت وسائل، بے پناہ محنت۔ لیکن ہوا کیا؟ 300 سال کی یہ ساری محنت ایک لمحے میں ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک محافظ کا کردار کمزور پڑ گیا اور اس نے رشوت لے کر دروازہ کھول دیا۔ تو سبق کیا ملا؟ اگر کردار کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو باقی تمام دفاع، تمام حکمت عملی اور ساری کامیابیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے اپنا کردار مضبوط بنائیں۔ اچھا، اب ذرا قیادت میں ہونے والی سب سے عام غلطیوں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ یہ ایک بہت ہی بنیادی سی غلط فہمی سے کیسے جنم لیتی ہے۔ قیادت کا سب سے بڑا جرم ناقص کمیونیکیشن ہے۔ غلطی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سننے والا اسے اپنے تجربے اور علم کے مطابق سمجھے گا۔ جیسے دادا نے کہا کہ وہ 10 روپے میں ہفتے بھر کا سودا لاتے تھے، تو پوتے نے فوراً سوچا کہ دادا ضرور چوری کرتے ہوں گے کیونکہ اس کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح ہر بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرنا مضبوطی نہیں بلکہ اندرونی خوف کی علامت ہے۔ آپ نے کبھی 7 سال کے بچوں کو مل کر کھیلتے دیکھا ہے؟ وہ بغیر کسی انا کے اپنی اپنی قابلیت کے مطابق کام بانٹ لیتے ہیں کیونکہ انہیں کریڈٹ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور آخر میں ایک لیڈر کا سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ یہ حکم چلانا بالکل نہیں ہے بلکہ حفاظت کرنا ہے۔ ان 2 لفظوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ایکوالٹی یعنی سب کو برابر دینا، اور دوسرا ہے ایکویٹیبل یعنی ہر ایک کو وہ دینا جس کی اسے ضرورت ہے۔ ایک اچھا لیڈر برابری سے زیادہ انصاف پر توجہ دیتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال شیر کی ہے۔ دیکھیں، شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن شکار زیادہ تر شیرنیاں کرتی ہیں۔ تو پھر وہ بادشاہ کیوں ہے؟ اس کی اصل قدر روزمرہ کے کام میں نہیں بلکہ اپنے قبیلے کو تحفظ فراہم کرنے میں ہے۔ قیادت کی سب سے بڑی قدر یہی تحفظ کا احساس دینا ہے، اور اسی سے حقیقی عزت اور وفاداری جنم لیتی ہے۔ اور ہم اپنی بات اس ایک گہرے اصول پر ختم کرتے ہیں: آپ کام تو کسی کو سونپ سکتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں۔ تو پھر سچی قیادت ورلڈ کپ اٹھانا نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے لیے وہ بالٹی اٹھانے پر تیار رہنا اور ہر نتیجے کی ذمہ داری قبول کرنا ہے۔